اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اللہ نے فرمایا ہمیں پتہ ہے تم میں بہت سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن ہوگا کیا؟ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، جو انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ قرآن قیامت کے دن ان کے لیے حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا۔ بہت اہم آیت ہے۔ دیکھو ابھی تو ہم اللہ کی باتیں سنتے ہیں سناتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بھی سناتا ہوں ممبر پہ، آپ بھی سنتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں، اگلے ہفتے پھر آ جاتے ہیں، کچھ آتے ہیں کچھ نہیں آتے، کچھ نئے آتے ہیں کچھ پرانے آتے ہیں، لائف گزر رہی ہے۔ اسی طرح ہم نمازوں میں قرآن سنتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، کبھی علماء سے سنتے ہیں، کبھی کتابوں میں پڑھتے ہیں، بھائی اللہ یہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یوں کرو، لیکن اللہ میاں بس کہہ ہی رہے ہیں، کر کچھ نہیں رہے۔ اللہ میاں بس کہہ ہی رہے ہیں، کر کچھ بھی نہیں رہے۔ میں آج سویا نہیں ہوں، نہ رات کو سویا نہ دن میں سویا، میری کھوپڑی بہت گھوم رہی ہے آج، تو اس لیے میں نے کڑک چائے بنوائی ہے۔ اس کو میں نے بولا کڑک چائے لے کر آؤ، میری کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہے، میں سویا نہیں ہوں۔ جامع بھی لمبی میٹنگ تھی آج جامعۃ الرشید میں، رات کو بھی نیند نہیں آئی، بہت تھوڑا سویا ہوں، تو یہ چائے لے کر آ گیا بالکل پھیکی نماز کے بعد نا، تو اس لیے میں نے کہا بھی لے آؤ تاکہ کھوپڑی تھوڑی سی صحیح ہو جائے۔ تو وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، میں اس کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دھمکیاں بھی بہت ہیں، بہت دھمکیاں اللہ نے دی ہیں، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، جو میرے نافرمان ہیں ان کو چھوڑوں گا نہیں، آگ میں ڈال دوں گا، لیکن کرتا کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ، دھمکیاں ہی دے رہا ہے بس۔ اللہ میاں دھمکیاں ہی دے رہے ہیں۔ سورہ قیامہ ہے نا، سورہ قیامہ، اس کی آخری آیتیں بڑی عجیب ہیں۔ اللہ نے موت کا منظر کھینچا ہے، انسان کی جو موت کی کیفیت ہوتی ہے نا کیا ہوتی ہے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اللہ کہتے ہیں پنڈلیاں پنڈلیوں میں گھسنے لگتی ہیں، جب موت کا وقت ہوتا ہے نا سکڑتا ہے جسم انسان کا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور وہ کہتے ہیں قِيلَ مَنْ رَاقٍ، لوگ علاج سے مایوس ہو جاتے ہیں، سارے حکیم ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں من راق، رقیہ والا جھاڑ پھونک والے کو بلاؤ، کوئی پھونکے لگا کے ٹھیک کر دے۔ یہ پھونکوں کا بڑا پرانا سسٹم چلا آ رہا ہے کہ بھائی ڈاکٹر تو فیل ہو گئے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے من راق، کوئی ہے جو رقیہ کر دے۔ اس سے بھی جب اللہ فرماتے ہیں مایوس ہو گئے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب اسی مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے اب میں بچنے کا نہیں ہوں۔ پھر یہ مستیاں نکلتی ہیں انسان کی، پھر کیا ہوتا ہے، یہ جو ساری بدماشیاں اور مستیاں ہیں نا، کہ اللہ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اللہ نے کہا یہ کر، اس نے کہا نہیں کروں گا، اللہ نے کہا یہ کر، اس نے کہا نہیں کروں گا، اللہ نے کہا یہ مت کر، اس نے کہا کروں گا میں۔ تو اللہ کہتے ہیں جب موت کا وقت ہوتا ہے نا، اور آخر میں پھر کہہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کے ذریعے بچا لے، بھائی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، اب موت کا انتظار ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب اس کو یقین ہو گیا بھائی اب یہاں سے میں نے جانا ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے دنیا کیا تھی، مسافر خانہ۔ دیکھو 2 سٹے لگائے سیٹ ہو گیا۔ اتنی خراب چیز ہے چائے، کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا دماغ نا میرا کام کرنا، سگنل بحال ہونا شروع ہوئے، تو اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے، مسافر خانہ، مسافر خانہ ہے۔ اس سے پہلے کھوپڑی مان ہی نہیں رہی تھی کہ مسافر خانہ ہے، وہی بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ، فلانا پلاٹ، ڈمکانا پلاٹ، یہ والا پلاٹ، وہ والا مکان، اتنا سریا۔ تو اللہ کہتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ۔ آگے اللہ تعالیٰ شکایتیں کیا کرتے ہیں، فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، اللہ کہتے ہیں نہ تو نے صدقے کیے۔ مسافر خانہ دنیا کو سمجھتا تو مال خرچ کرتا نا، کہ سارا بچا کے کیا کروں گا، قبر میں تھوڑی لے کے جاؤں گا، موت سے پہلے پہلے کیا کرو۔ دیکھو آپ کہیں سفر پہ گئے ہوئے ہو، امریکہ گئے کمانے کے لیے، آپ کا گھر بال بچے یہی ہیں، بال بچے کہاں ہیں، یہی۔ آپ کو پتا ہے آنا میں نے کہاں ہے، امریکہ، اور ریٹائر ہونا ہے میں نے، یا سعودیہ لوگ جاتے ہیں تو کھاتے زیادہ ہیں یا بچاتے زیادہ ہیں، بچاتے زیادہ ہیں، ایسا ہی ہے نا، یا کھاتے زیادہ ہیں، بچاتے زیادہ ہیں، کہ یار ہم یہاں کمانے کے لیے آئے ہیں تاکہ ہم وہاں پر جب ملک میں جائیں تو 4-6 دکانیں بن چکی ہوں ہماری، اپنا گھر بن، میں نے تو جتنے بھی لوگ باہر جاب کرتے ہیں سب کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں یہ بس جلدی سے 2-3 چھٹے لے گئے تاکہ بار بار ڈسٹرب نہ ہو نا۔ تو جو بچاتے ہیں وہاں جاتے ہیں، ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے بھائی، جب سعودی عرب سے جاب ختم ہو جاتی ہے، ایک عمر ہو جاتی ہے، آتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی اللہ کا شکر ہے اب ہم نے اپنے یہاں 4 دکانیں بنا لی ہیں اور گھر بنا لیا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں نا باہر گیا تو نے بنایا کیا پیچھے، جب تو وہاں سے ریٹائر ہو کے آئے گا تو ادھر کیا ہے تیرے پاس، تو لوگ بنا لیتے ہیں۔ عقل مند لوگ یہی کرتے ہیں بھائی، کھاؤ کم بچاؤ زیادہ، ان کو عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ تو بھائی آپ 60 سال
ریٹائر ہو کے آپ 60 سال کے بعد آپ کے 15-20 سال رہ گئے زیادہ سے زیادہ, 10 بلکہ 70 کے بعد بھی کون چلتا ہے, تو اس 10 سال کے لیے تو آپ 6 دکانیں بھی بنا رہے ہو اور گھر بھی بنا رہے ہو. ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے, وہ بہت پیسہ تھا ان کے پاس, انہوں نے کچھ دکانیں خرید لی. تو میں نے کہا یہ آپ نے کیوں کرے یار, یہ میرا سرمایہ ہے پوری زندگی کا, کیا ہے یہ میرا سرمایہ, میری بچت ہے, یہی میں نے کمایا ہے. میں نے کہا وہ جو کھاتے رہے وہ کیا گیا, تو اس کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے نا جو کھاتے رہے ہیں, جو بچا لیا اس کو کیا سمجھتے ہیں. جو جاہل لوگوں نے اور یہ اسلام کا اور عجیب سے چیز بنا دی ہے نا. ایک ہمارے ایک جاننے والے ڈاکٹر ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے سنا تھا کہ نافرمان کی روح بہت مشکل سے نکلتی ہے اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روح آسانی سے نکلتی ہے. تو میں تو جب گیا یورپ میں تو میں نے بہت سے گوروں کو بڑے آرام سے مرتے ہوئے دیکھا اور بہت سے نیک لوگوں کو بڑی مشکل سے مرتے ہوئے دیکھا. تو یہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں مجھے تو اسلام کے بارے میں اشکالات شروع ہو گئے. میں نے کہا آپ نے جن سے یہ تقریر سنی ہے نا کہ نیک لوگ کی روح آرام سے نکلتی ہے, بروں کی مشکل سے نکلتی ہے, انہوں نے آدھی بات بتائی, پوری نہیں بتائی. میں نے کہا یہ تو صحابہ کے دور میں نے کہا اگر آپ حدیثیں پڑھ لیتے, ایک آیت سے کبھی تھوڑی مسئلہ حل ہوتا ہے. آپ کسی کی ایک بات لے رہے ہیں, دوسرے موقع پہ جو اس نے تشریح کی ہے وہ آپ نہیں لے رہے. میں نے کہا معاذ اللہ, اگر کسی کی کوئی موت کسی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے, یہ اس معاذ اللہ اس کے برے ہونے کی علامت ہے, تو یہ تو پھر کفر ہے. احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوعکو کما یوعکو رجلان منکم, مجھے بخار میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتی ہے. آپ پر جب بیماری آتی تھی نا, آپ کو تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوتی تھی. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ کی روح نکلی ہے, اور آپ کو آپ کی جو میں نے موت کی تکلیف دیکھی ہے, جس شدت میں آپ جس تکلیف میں تھے, اس کے بعد مجھے کسی کی موت کی جو آسانی سے کوئی دنیا سے گیا ہو نا, اس کے مرنے پر مجھے کبھی رشک نہیں آیا. رشک کا کیا مطلب کہ بھئی یہ اتنی آسانی سے چلا گیا تو اس کا مطلب یہ زیادہ اچھا تھا, اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کم تھے, تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. کہتے ہیں مجھے کبھی کسی پہ رش نہیں آیا کہ آرام سے مر گیا تو بہت نیک ہوگا. ٹھیک ہے نا, بہت مشکل ہے سمجھانا. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ یعنی امی عائشہ کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت جو تکلیف کی حالت تھی, اس کو جب سے میں نے دیکھا ہے, تو امی عائشہ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اب اگر میں کسی کو دیکھتی ہوں نا کہ آرام سے روح نکل رہی ہے, یعنی آرام سے مر رہا ہے, دنیا سے جا رہا ہے, تو مجھے اس پہ رش نہیں آتا کہ وہ بہت نیک ہوگا. کیا مطلب؟ اس کا نیک عمل سے تعلق بولتے کیوں نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں سارا مدار کس پر ہے؟ مرنے کے بعد شکل کیسی ہے اس کی, آڑا ترشا ہو گیا تو جہنم میں جا رہا ہے اس کا مطلب. اور اگر مرا ہوا ہے, دانت کھلے میں, ایسا لگ رہا ہے مسکرا رہا ہے, سیدھا کہاں جا رہا ہے؟ او بھائی, اگر خدا نخواستہ کوئی لقوے کا مریض تھا, کوئی فالج کا مریض تھا, وہ تو مرے گا تو اس کا تو بیچارے کا ہوگا تھوڑا سا چہرہ بھی ٹیڑھا ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, نیک لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے. تو مدار کس پر ہے؟ اعمال پر. اور نیک لوگوں کو بعض دفعہ موت کے وقت ڈبل تکلیف دی جاتی ہے. ایک تو اس لیے دی جاتی ہے, یا تو اس لیے کہ کوئی گناہ ان کا باقی رہ گیا ہوتا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں بھائی, قبر میں جانے سے پہلے اس کو ہمارے پاس دھلا کے لے کے آؤ, صاف ستھرا ہو کے. اب ہمارے پاس آ رہا ہے تو اب ہم نہیں چاہتے کہ اس کے گناہوں کی گٹھری ہو, اس کو پاک صاف کر کے لے. میں نے بڑے بڑے بزرگ دیکھے جن کو آخری وقت میں بہت مصیبت میں گزری ان کی, یعنی زندگی کے آخری ایام, بیٹیوں کی ٹینشن, کسی بیٹی کو طلاق ہو گئی, وہ گھر آ گئی, کوئی اور مسئلہ ہو گیا, تو بڑی ٹینشن میں آخری وقت. لیکن وہ زبان سے کیا کہتے تھے؟ شکر. کیا شاید اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا. اولاد کی حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اس کی گھر والی کی طرف سے, اس کی اولاد کی طرف سے, اس کے جسم کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں اور اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں, حتی لقی اللہ طاہرا مطہرا, جب اللہ کے پاس آتا ہے نیٹ کلین, بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو گیا. لیکن یہ تکلیف ہوتی ہے جس میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے, کیونکہ اللہ دے رہا ہے نا تکلیف, اور اللہ سزا کے طور پہ نہیں بلکہ کفارے کے طور پہ, تاکہ ہمارے پاس آئے تو صاف ستھرا ہو گئے. تو اس تکلیف میں پھر صبر کی توفیق, اس لیے علماء کہتے ہیں جس تکلیف میں صبر کی توفیق مل رہی ہے سمجھ لو یہ رحمت ہے. یہ کیا ہے؟ رحمت. یہ اللہ آپ کو بنانا چاہ رہا ہے کچھ. اب لوگ کہتے ہیں یہ والی تکلیف کیوں, وہ والی کیوں نہیں آئی, یہ تو بہت زیادہ ہو گئی. تو بھائی اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا, وہ جو دے رہا ہے وہ اس پہ صبر کرو. اسی کو کہتے ہیں تقدیر پر رضا, جو اللہ نے مقدر کیا ہے اب اس پہ کیا ہے
کوشش کریں گے اللہ سے عافیت مانگیں، اے اللہ ہمیں تکلیفیں نہیں چاہیے، ہم تو ویسے ہی کمزور ہیں، ایسا نہ ہو تکلیف میں اور یا نافرمانی پہ نہ آ جائیں، ہمیں تو خوشیوں بھری زندگی چاہیے، اور اللہ ان خوشیوں میں شکر کی توفیق دے کے گناہ معاف کر دے، ٹھیک ہے نا. جیسے لوگ حکیم کے پاس جاتے ہیں، حکیم صاحب کے پاس دو طریقے ہوتے ہیں علاج کے. ایک طریقہ تو یہ کہ بھائی یہ کڑوی گولی ہے، 2-3 کھاؤ گے فٹ فاٹ ہو جاؤ گے، اس میں یہ بھی پرہیز، یہ بھی پرہیز، یہ بھی پرہیز. اور ایک طریقہ ہوتا ہے بھائی دودھ جلیبی کھاؤ، علاج لمبا ہو جائے گا لیکن وہ دوا میں کیا ہے، دودھ جلیبی. تو آپ کہتے ہو بھائی یہ دودھ جلیبی والا مجھے دے دو، ٹھیک ہے لمبا علاج کروا لوں گا، فائدہ دیر سے ہوگا، لیکن میں یہ کریلے کا جوس نہیں پی سکتا. تو ہم نالائق لوگ ہیں، شکر سے بھی انسان کے ترقی ہوتی ہے، تو اللہ سے یہی مانگنا چاہیے اللہ ہمیں نعمتیں دے، تکلیفوں سے بچا اور شکر کی توفیق دے تاکہ ہمارے درجات بلند ہو. تو شکر کے بھی تو بڑے فضائل ہیں نا. تو مانگنے تو کیونکہ عبدیت اور غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے عافیت مانگی ہے، لیکن اللہ تکلیف دے دے تو اس پہ صبر. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں یا تو اس لیے تکلیف ہوتی ہے گناہ معاف، یا اس لیے کہ درجات بلند. اللہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، جب آخرت میں آنا تو اتنا تجھے نوازوں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آخرت میں سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہوگا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم سے بھی زیادہ، نوح علیہ السلام سے بھی زیادہ. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے آخری جو اب آپ کا آخرت کا سفر ہے نا، اس میں مادی تکلیف آپ کو دوسروں سے زیادہ دی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شہیدی بیٹی، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھا نا، جو موت کے وقت تکلیف تھی اور جو بخار کی شدت تھی، واہ کرب ابتا، فرماتی تھی ہائے میرے والد کا کرب، بہت زیادہ غمزدہ ہو گئی ان کو دیکھ کر کس قدر تکلیف میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کرب علی ابیک بعد اليوم. کیسے تسلی کے جملے. اپنی بیٹی سے فرمایا ہے فاطمہ تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف، بولو لا کرب علی ابیک بعد اليوم. اس میں بھی آپ صبر کا پہلو تلاش کر رہے ہیں، شکر کا. بس یہ اللہ کی طرف سے آخری ہے، آج کے بعد اے میری بیٹی تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں. اپنی بیٹی کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ غم ہلکا کر، بس یہ اللہ کی طرف سے آخری ہے، آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو ہمارے ہاں وہ بیچارہ تکلیف سے جا رہا ہے، تو یار دیکھا آ گیا نا سامنے، لیکن یہ دیکھیں ہم تو کہتے تھے بندہ ہی 2 نمبر ہے، اب آ گیا نا دیکھو کیسے مر رہا ہے. اور پیغمبروں کو تکلیف تو دی جاتی ہے، لیکن کوئی ایسا عیب نہیں ہوتا، ایسی بیماری نہیں ہوتی جو لوگوں میں معیوب سمجھی جاتی ہے، یہ نہیں ہوتا. کیونکہ پیغمبر اللہ کے قاصد ہیں، تو اللہ ان کو ہر لحاظ سے امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے سفیر ہیں. تو کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے لوگوں کو ان سے نفرت ہو، یا طبعی نفرت جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، تو اللہ ایسی بیماری اور ایسی تکلیف سے بچاتے ہیں ان کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن امتی کو ایسی تکلیف ہو سکتی ہے. یہ جو ختم نبوت کے علماء کہتے ہیں نا مرزا غلام احمد بیت الخلاء میں گر کے مر گیا، تو بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو بیت الخلاء میں تو فلاں بزرگ کا بھی انتقال ہوا تھا، فلاں کا بھی بزرگ کا ہو سکتا ہے، پیغمبر کا بیت الخلاء میں انتقال بولو نہیں ہو سکتا. کیونکہ پیغمبر کو اللہ ایسے عیب سے بچاتے ہیں جو انسانوں میں عیب سمجھے جاتے ہیں. تو پیغمبر کو ایسی بیماری نہیں ہوتی، جیسے اچھوت کی بیماری ہے کہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کو، ایسی بیماری پیغمبروں کو نہیں ہوتی. کوڑ کی بیماری پیغمبروں کو نہیں ہوتی، کیونکہ ایسی بیماری جس سے لوگ گھن کھاتے ہیں، ایسی نہیں. لیکن امتی کو ہو سکتی ہے، امتی کو ایسی بیماری ہو سکتی ہے، اللہ اس کے درجات کیا کرے گا؟ بلند کرے گا. مجھے ایک واقعہ کسی نے سنایا کہ ایک ہندو تھا، اس کو کوڑ کی بیماری تھی. کوڑ نہیں ہوتا گوشت گلنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ بیماری پھیلتی ہے. تو اس کے رشتہ داروں نے بالکل الگ کر دیا اس کو، وہیں سے کھانا پھینکتے ایسے کر کے. کہیں تبلیغی جماعت گئی، ان کو پتہ چلا، وہ بیٹھ گئے اس کے پاس جا کے، اس کو کھلا بھی رہے ہیں پلا بھی رہے ہیں. تو وہ بڑا متاثر ہوا، یار سب نے چھوڑ دیا اور مسلمان ہو کے، تبلیغ والے تو اکرام کا کوئی موقع الحمدللہ چھوڑتے نہیں. تو وہ مسلمان ہو گیا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا تھوڑے دنوں میں. اب دیکھو اللہ نے جو اس کو کوڑ کی بیماری میں ڈالا، یہ بیماری اس کے لیے رحمت بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ تو کفر کی حالت میں کوئی اچھا کام کیا ہوگا اس نے، اس کے بدلے میں اللہ نے اس کو کیا دے دیا؟ کوڑ کی بیماری. اب دنیا کہے گی یار عام کافر جو اچھے کام نہیں کرتے وہ تو فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں، اور یہ تھوڑا بہت خیال کرتا تھا، اس کو اللہ نے کیا دے دیا؟ بھائی اس کو دیا اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ جی کوڑ میں ہوگا تو تبلیغ والے آئیں گے، اس کی آؤ بھگت کریں گے، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ اسلام میں داخل ہو جائے گا. تو اللہ کے کام ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو بعض دفعہ اللہ تکلیف میں ڈالتے ہیں تاکہ آپ کے گناہ دھل جائیں. تو اس لیے موت کی جو تکلیف ہے نا، اچھا اور عین ممکن ہے کوئی بہت بڑا بدماش ہو، بڑے آرام سے مر جائے اور مرنے کے بعد ایسی خوبصورت اسکن ہو جائے اس کی، کیونکہ اسکن کی اچھے یا برے ہونے کا تعلق موسم سے ہے، جینے ٹھیک ہے نا. جس کو برین ہیمریج ہوتا ہے
تو چہرہ خراب ہوتا ہے، چاہے وہ نمازی ہو. میں نے ایسے پکے نمازیوں کو جن کی نماز کی حالت میں ڈیتھ ہوئی ہے ان کو دیکھا موت کے بعد ان کا چہرہ کالا ہو گیا. یہ بری بات نہیں تھی، یہ کالا اس لیے ہو گیا کہ برین ہیمریج ہوا، رگ پھٹی ہے تو بلیڈنگ ہونا اور ہارٹ اٹیک بھی ہوا پھر ان کو. تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے ان کو جلدی دفناؤ کیونکہ یہ بہت جلدی ان کا جسم خراب ہو جائے گا. حالانکہ پھر میں نے خواب میں ان کو جنت میں بھی دیکھا. صحیح ہے نا. تو خام خمانہ لوگوں نے یہ چیزیں بنائی. تبھی میت کو چھپانے کا حکم ہے، کیونکہ اکرام کرنا ہے نا تو چہرہ مرنے کے بعد بگڑنا شروع ہوتا ہے. یہ ہر ایک کا ہوگا، چاہے نیک ہو چاہے برا. تبھی تو حکم ہے کہ اس کو جلدی دفن کرو، کیونکہ اس کی توہین ہے اب لوگوں کے سامنے رکھنا. اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، باقاعدہ مردوں کے ساتھ سیلفیاں چل رہی ہیں، ناک میں روئیاں ٹھوسی ہوئی ہیں اور ویڈیو بن رہی ہے اور زیارت ہو رہی ہے، لائن لگ لگ کے پبلک دیکھ کے جا رہی ہے. کیا جاہلانہ رسم ہے یار، کیا جاہلانہ. میت میں اور دلہن میں فرق ہونا چاہیے. دلہن کی منہ دکھائی ہوتی ہے، وہ محلے پڑوس کی عورتیں آتی ہیں، بھائی دلہن آئی ہے بیوٹی پارلر سے کے دیکھ رہی ہیں. تو مردے اور دلہن میں اتنا تو فرق کرو، مردے کی بھی رونمائی ہو رہی ہے. تو یہ غلط رسم ہے. انتقال ہو گیا فوراً چہرے پہ کپڑا. ہاں جو اس کے بہت قریبی لوگ ہیں، قریبی لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ اگر وہ بدبو آ بھی رہی ہو، چہرہ بگڑ بھی جائے، ان کو نفرت نہیں ہوتی. بیٹے کو اپنے باپ سے نفرت نہیں ہوگی چاہے جیسا بھی ہو، چہرہ جیسا بھی بگڑ جائے. وہ کہے گا یار میرا اس کا رشتہ خوبصورتی کی بیس پہ تھوڑی ہے. لیکن اجنبی لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو چہرے کے بارے میں تبصرے بھی کریں گے. اور ایک صاحب کا انتقال ہوا، میں نے کہا جلدی دفناؤ، چہرہ نہ دکھاؤ. تو انہوں نے کہا لوگ کہیں گے یار لگتا ہے کچھ چہرہ بگڑ گیا اس لیے چھپا رہے ہیں. میں نے کہا اب تو اور چھپانا چاہیے، اس لیے کہ جس کا بگڑ جائے اس کو تو چھپائیں گے تو پھر لوگ یقیناً کہیں گے بگڑا ہوا چہرہ ہے. تو اس رسم ہی کو ختم کر دینا چاہیے. انتقال ہوا فوراً چہرے پہ کپڑا. ہاں بیوی دیکھ سکتی ہے اپنے شوہر کو، یا بیٹے ہیں، یا اس طرح جو بھائی بہن ہیں قریبی وہ دیکھ لیں. باقی پبلک سے چھپا کے اس کو فوراً کیا کرو، دفن. اب تو قبر میں جا کے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ اجمیوں کی گندی رسم ہے، بری رسم ہے. گندی کا لفظ میں نے تھوڑا سا زیادہ سخت استعمال کیا، لیکن مجھے اس سے زیادہ ہلکا لگ نہیں رہا کوئی لفظ. عرب میں ایسا نہیں ہوتا. سعودی عرب میں جو ہے نا، عرب لوگ بہت سی چیزوں میں ابھی بھی اسلام کے بہت قریب ہیں، بڑے خاندان. ہم لوگ چونکہ ہندوؤں کے ساتھ زیادہ رہے ہیں نا انڈیا میں، تو بہت سی چیزیں ہم نے وہاں سے کیا لی ہیں جو مذہبی لوگوں میں بھی آئی ہیں. عرب میں یہ سسٹم نہیں ملے گا آپ کو. عرب میں جب تک زندہ ہے احترام، ادب، تمیز. انتقال ہو گیا فوراً سے پہلے دفنایا. قبر پہ تختی بھی نہیں لگاتے. وہ جائز ہے تختی لگانا لیکن وہ بھی نہیں لگاتے. کہہ رہے ہیں اب اس کو تختیوں کی ضرورت نہیں ہے، اب دعاؤں کی ضرورت ہے. دعائیں ہوتی رہتی ہیں ابا کے لیے، صدقات و خیرات کرتے ہیں. ایسا صدقے کرتے ہیں عرب کہ آپ کی سوچ ہوگی. ایسی سخاوت ہے عربوں میں، اپنے ابا کے لیے اپنی اماں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وہ میں نے بتایا نا ایک واقعہ میں نے بہت پہلے سنایا تھا. جدہ میں کسی کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا سعودی عرب میں، پاکستانی تھے. وہ کسی عرب کے ساتھ 30 سال سے ملازمت کر رہے تھے. عربوں کا نا آپ کو ایک پہلو دکھایا جاتا ہے میڈیا پہ، جو اچھا پہلو ہے وہ نہیں دکھایا جاتا. جو اسلام کی وجہ سے ان میں خوبیاں ہیں وہ نہیں دکھایا جاتا. تو ایک عرب شیخ تھا جس کی ہاں یہ ملازم. دوسرا عرب کا جو اصل کلچر آپ کو ملے گا گاؤں دیہاتوں میں. شہروں میں تو پتہ نہیں کون کون آگے آباد ہوا ہے، اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. کہہ رہے میں نے دیکھا کہ وہ ایک عرب شیخ اپنی فیکٹری سے نکلا، میں تو ایک بھکاری آیا، اس نے اللہ کے نام پہ کچھ مانگا. اس کے پاس پتہ نہیں تنخواہ بانٹنے نکل رہا تھا کیا نکل رہا تھا، اس کے پاس بہت سارے پیسے تھے ریال. تو اس نے اس کو بھکاری کو دے دیے. بھکاری کو جیسے دیے بھکاری نے، اچھا یہ عرب بھی 80 سال کا بڈھا، تو اس بھکاری نے اس کے عربی کے ماں باپ کو دعائیں دینا شروع دل سے نا. وہ پاکستانی تھا، وہ بڑا ڈیڑھ ہوشیار. دعائیں دی، اللہ کرے تمہارے ابا کی مغفرت ہو جائے، اللہ کرے. تو وہ عرب کو اتنا اچھا لگا اس نے اور دے دی. پھر وہ شروع ہو گیا تو اللہ کرے تمہارے ابا وہ پھر اور دے دی. کہہ رہے اتنے پیسے اس بھکاری کو دے دیے. میں نے کہا یار یہ تو لاکھوں پتی بن گیا ہے. سارے پیسے ختم ہو گئے اس کے پاس، اور وہ گھنا دعائیں دیتا جا رہا ہے. وہ جو گھنا تھا نا وہ کیا کر رہا ہے، وہ بھی گھنا بن کے طبیعت سے دعائیں دے رہا ہے. وہ رونا بھی آ جاتا ہے پاکستانیوں کو، آپ کو پتا ہے. تو کہہ رہے ہیں وہ چلا گیا، پیسے ختم ہو گئے. اس عربی نے کہا اگر یہ میرے پاس اور بھی پیسے ہوتے نا، یہ دعائیں دیتا رہتا میں پیسے. بعض ایسے جذبات ہو جاتے ہیں نا انسان کے کہ اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ دعا قبول ہو رہی ہے. بعض دفعہ ایسی کیفیات آ جاتی ہیں انسان کے اوپر. تو وہ پاکستانی تھے جنہوں نے مجھے واقعہ سنا. کہہ رہے ہیں یار ان کے اندر کوئی ان کے قریب رہے نا تو بعض چیزیں ان میں بڑی خاندانی. عربوں میں ماں باپ کا بہت احترام ہے، بہت. جتنے کسٹمر کے ساتھ بدتمیز ہوتے ہیں نا، باپ اور ماں کے ساتھ اتنے ہی اچھا سلوک کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے جیسے زبان چلا دی اور یہ کر دیا. باپ بیٹھا ہوگا سب چپ کر کے آرام سے بیٹھے ہوں گے کہ باپ یہ بول بیٹا رہا ہے. ہمارے یہاں بیٹا باپ میں تو لوگوں سے پوچھتا ہوں یہ پہلے کیوں، کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کا بچہ آپ سے پہلے پیدا ہو گیا، یعنی وہ باپ بنا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، باتیں ایسے کر رہا ہوتا ہے کہ جو بیٹا ہے وہ باپ لگ رہا ہے، جو باپ ہے وہ بیٹا لگ رہا ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی، کیا بات کر رہا. ارے یار یہ تو موضوع کو کوئی پکڑ کے رکھے، یہ بہت بڑی جاہل پیر کی بات تو میں نے شروع کی تھی. شیطان
ہوا وغیرہ سب ہو گیا. ہاں یہ بات چل رہی تھی کہ موت کی تکلیف اگر کسی کو ہوتی ہے, میں یہ بتا رہا تھا کہ اسلام کی باتیں اللاجیکل بات اسلام نہیں کرتا. ہاں مذہبی لوگ بعض دفعہ ایسی باتیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں, قرآن کی آیتوں کی غلط تفسیر کر لیتے ہیں کہ بھئی وہ اتنی تکلیف سے مرا اس کا مطلب وہ جہنم میں جائے گا, وہ نیک آرام سے مر گیا. تو قرآن و سنت سے ملتا ہے کہ نیک لوگوں کو موت کی تکلیف بہت دفعہ ہوتی ہے, زیادہ بہت دفعہ نہیں بھی ہوتی. اب یہ نہیں کہ کوئی آرام سے مر گیا تو آپ کہیں سیدھا جہنم میں گیا, اس کو تو تکلیف ہی نہیں ہوئی, یہ بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو بولیں یہ اللہ کی رحمت ہے, اچھا گمان رکھنا چاہیے نا کہ بھئی یہ اللہ نے پہلے ہی دھلا دیا اس کو. تو یہ جو موت کی تکلیف جس کو قرآن میں آتا ہے نا کہ برے لوگوں کو موت کی تکلیف ہوتی ہے, وہ روح نکلنے کی ہے, کہ جب عالم برزخ کی طرف روح جاتی ہے اور اس کو برزخ کی چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں تو پھر روح چاہتی نہیں ہے کہ میں جسم سے جدا ہوں, لیکن فرشتے اس کو کھینچ کے نکالتے ہیں. تو یہ عالم برزخ کی چیز ہے, اس کا اس مادی زندگی سے تعلق نہیں ہے. مادی زندگی میں تو کسی کے یہاں گولی مارو گے نا, ٹھا کر کے گئی نکل گئی مر گیا, اور کسی کو کیما بنا کے مارو گے تڑپا تڑپا کے تو تڑپ تڑپ کے مرے گا وہ. مادی زندگی میں کسی کو آگ میں پھینکو گے تو جل کے مرے گا, چاہے نیک آدمی ہو, اور کسی کی گردن اڑاؤ گے تلوار سے تو 1 منٹ میں کیا ہو گیا, ختم. لیکن جو اس کی روح نکل رہی ہے, خدا کے پاس جا رہی ہے, وہ منظر نافرمان کا بہت ہی بھیانک ہوتا ہے, اور نیک آدمی کی روح ایسے پرواز کرتی ہے, وہ اس کی تکلیف ہے. اور اس پہ میں ایک واقعہ بھی سنا چکا ہوں, دوبارہ نہیں سناؤں گا, کہ کیسے دنیا میں بھی اس کے مشاہدات ہوئے ہیں لوگوں کو, کہ کیسے ان کو آخرت کی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں اور وہ باتیں کر رہے ہیں, باقاعدہ بتا رہے ہیں فروح و ریحان و جنت نعیم, جو قرآن میں آتا ہے نا فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح قبض کرتے ہیں, تو وہ بعض دفعہ اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں. تو کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ذائقہ کا معنی چکھنے والا, ذائقہ عربی میں اس کو نہیں کہتے جس کو ہم ٹیسٹ اور ذائقہ کہتے ہیں. ذائقہ اس میں فاعل ہے, جیسے قاتل قتل کرنے والا, قاتلہ قتل کرنے والی. تو ذائق چکھنے والا, ذائقہ چکھنے والی کو کہتے ہیں. بہت سے عربی الفاظ اردو میں آ کے نا ان کے مفہوم چینج ہوئے ہیں. تو کلو نفس, نفس کا لفظ عربی میں مؤنث ہے, انسانی جان کو کہتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ہر نفس ذائقۃ الموت, موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے. تو یہ ایک ایسی خبر ہے جو ہم پہلے سے جانتے ہیں. جو چیز پہلے سے پتہ ہوتی ہے کیا وہ بتائی جاتی ہے؟ بولو بھائی, میں ان سے کہوں آپ کے سر پہ ٹوپی ہے, کہیں گے بھائی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے پہلے پتہ ہے, سب کو پتہ ہے میرے سر پہ کیا ہے. بولیں بھائی ٹوپی. آپ کی ناک پہ چشمہ ہے. اگر میں یہ بیان شروع کر دوں وہ خبریں جو پہلے سے آپ کو معلوم ہیں, تو آپ تھوڑی دیر میں سب بھاگ جائیں گے یہاں کہ بھئی یہاں نماز پڑھنا, بیان سننا چھوڑ دو. ان کے سر پہ بال ہیں, ان کے نہیں ہیں, یہ بیٹھے ہوئے, ان کے سر پہ ٹوپی ہے, یہ سفید ہے, ان کی ناک پہ چشمہ ہے, ان کے داڑھی ہے. تو یہ خبروں کے کیا فائدہ؟ تو اللہ بھی یہ خبر دے رہے ہیں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اللہ ہی تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے, اس نالج کی کیا ضرورت ہے یہ ہمیں بتانے کی؟ بولے نا کیا ضرورت. تو اللہ نے فرمایا دیکھو جب بھی کوئی خبر دی جائے اور جس میں کوئی آرڈر چھپا ہوا ہو تو وہ خبر ہوتی ہے, لیکن اصل میں اس خبر سے خبر مقصد نہیں ہوتی, بلکہ ایک اس کے اندر آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے, اس کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہوتا ہے. خبر برائے خبر یہ حکیمانہ کلام نہیں ہے. میں کہوں ان کے سر پہ ٹوپی ہے, ان کی ناک پہ چشمہ ہے, تو کیا کریں بھائی, ہے تو کیا کریں. لیکن میں خبر دیتا ہوں مجھے پیاس لگ رہی ہے, ایک خبر ہے. پشتو میں کہتے ہیں نا خبر اوری کا نا, سنا یہ لفظ, خبر سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا. میں خبر دیتا ہوں مجھے پیاس لگ رہی ہے, فوراً 2-4 بندے اٹھیں گے کولر کی طرف پانی لینے کے لیے. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر نہیں اٹھیں گے تو اس کا مطلب بہت ڈھیٹ ہیں. کیا ہیں؟ بہت ڈھیٹ لوگ ہیں. ایک بندے کو پیاس لگ رہی ہے, پانی کا انتظام نہیں کرتے. گھر میں ابا جب آ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے پیاس لگ رہی ہے, تو یہ خبر برائے خبر نہیں ہے, اس کے پیچھے آرڈر چھپا ہوا ہے, پانی پلاؤ. اب یہ خبر فضول خبر نہیں ہے. میں اکثر بیان میں کہتا ہوں آج کل جو شوہر حضرات گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو گھر سے باہر تو اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں, دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق گپ شپ, گھر میں جب داخل ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے چنگیز خان نے بغداد پر حملہ کیا ہے. یہی ہے نا اسٹائل. گھر میں آتے ہی کیا کہتے ہیں, مجھے بھوک لگ رہی ہے. گھر والوں سے کیا کہتے ہیں, مجھے, یہ تو نیوز ہے نا, یہ سما پہ چلنی چاہیے یہ پٹی, کہ آپ کو کیا لگ رہی ہے,
بھوک لگ رہی ہے، خبر ہے. تو لیکن یہ خبر برائے خبر نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا فوراً چاہیے. یہ آرڈر ہے کھانا لگا دو. اس خبر میں کیا چھپا ہوا ہے؟ بولو نا یار کیا ہو گیا؟ آرڈر چھپا ہوا ہے کھانا لگا دو، بھوک لگ رہی ہے. یہ خبر ہے، اس کے اندر ایک آرڈر خبر نہیں ہوتا. خبر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب وہ جملہ مکمل ہو تو اس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. خبر سچی بھی ہوتی ہے اور جھوٹی بھی. آرڈر سچا جھوٹا نہیں ہوتا. پانی پلاؤ تو یہ کوئی سچ اور جھوٹ سے تھوڑی تعلق ہے اس کا، تو ایک آرڈر ہے. تو آپ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے بھوک لگ رہی ہے، اس کا مطلب چنگیز خان بہت غصے میں ہے. اگر اس کو اس وقت کھانا نہیں ملا تو یہ بیوی بچوں کو بھی کھا سکتا ہے. بہت سے لوگ کھا گئے ہیں، ٹینشن دے دے کے کھا گئے. اب یہ خبر فضول خبر نہیں ہوگی. اب دیکھو میں اگر کہوں کہ ان کی چشمہ ہے، ایک دفعہ کہوں گا، 2 دفعہ کہوں گا، 3 دفعہ کہوں گا، تو یہ کہیں گے کیا کروں میں، اگر ہے تو آپ کو دے دوں. یعنی یہ خود اس میں آرڈر تلاش کریں گے کہ یار یہ فضول خبر کوئی نہیں دیتا، اس کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا ہے. آرڈر یہ کہ شاید ان کو اچھا نہیں لگ رہا، بھائی آپ لے لو. تو ایک مثال آئی ہے ذہن میں لیکن وہ مناسب نہیں ہے، پھر وہ موضوع چینج ہو جائے گا، ہمارا وہی والا موضوع ہو جائے گا جو. تو اب گھر میں بار بار آپ جب جا کے کہو گے بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کھانا لگا دو، کھانا لگا دو، کھانا لگا دو، پانی پلا دو. تو جو خبر ایسی ہو جس کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا ہو، وہ خبر اس قابل ہوتی ہے کہ اس کو شیئر کیا جائے. جس خبر کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا نہیں ہوتا وہ خبر ٹائم ویسٹنگ ہے، اس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ہر بندہ کیا ہے؟ مرے گا. ہر بندہ کیا ہوگا؟ مرے گا. تو جو جگہ چھوڑ کے جانا ہے اس سے دل لگانے کا کوئی تک بنتا ہے بھائی. آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیٹیں اتنی اچھی اور زبردست اور بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ، تو بیگم ہم یہ سیٹیں گھر نہ لے جائیں اپنے ساتھ؟ کیا خیال ہے؟ یہ اے سی نکال کے لے جائیں. اسٹیشن آیا تو آپ اتر ہی نہیں رہے، آپ اسی سیٹ سے چپک گئے ہو. کوئی غریب آدمی بیچارہ جھونپڑی سے نکلا ہوا، اس کو کسی نے اے سی پارلر میں بٹھا دیا، اب اس کو جھولے بھی مل رہے ہیں، مزہ بھی آ رہا ہے. کسی نے بعض دفعہ ہوتا ہے کہہ رہا بھائی، تو ایسے موقع پہ اسے کیا کہا جائے گا؟ بھائی یہ ٹرین ہے، یہ دل لگانے کی یہ مسافر خانہ ہے، یہاں سے آپ نے اترنا ہے. تو ایک آرڈر تو یہ چھپا ہوا ہے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ بولو نہیں. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جیسے کرونا جب تک خود نہ ہونا اس وقت تک سمجھ میں خود کو نہ ہو جائے اس وقت تک نہ SOPs پر انسان عمل کرتا ہے نہ اس کی سمجھ میں آتا ہے. وہ یہودیوں کی سازش ہی سمجھتا رہتا ہے، سمجھتے سمجھتے بالآخر سانس اکھڑتا ہے، پھر چیختا ہے آخر میں نہیں بھائی سازش وازش. یہ واقعی بیماری ہے. ہم نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں سمجھا کے تھک گئے تھے، نہیں مان رہے تھے. تو جب کرونا کا اٹیک ہوتا ہے نا تو پھر انسان کہتے ہیں یہ والی علامتیں تو آج سے پہلے مجھ میں کبھی پائی نہیں گئی تھی. ایک صاحب تھے بہت الجھتے تھے مجھ سے، میں ان کو بتاتا بھائی یہ بیماری ہے، وہ نہیں مانتے تھے. پھر جب ان کو ہوا نا، پھر ان کا یہ ملفوظ ہے کہ کرونا ایک ایسی بیماری ہے جب تک خود نہ ہو انسان اس پر ایمان نہیں لاتا. تو میرے بھائی موت بھی ایک ایسی حقیقت ہے، مانتے ہیں زبان سے بولتے ہیں، دل سے نہیں مانتے. جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آتا، سانسیں اکھڑنا شروع نہیں ہوتی، اس وقت تک کھوپڑی کام انسان کی نہیں کرتی. وہ مر گیا، فلاں مر گیا، اس کا ماموں مر گیا، اس کا چاچا مر گیا، اس کی پھوپھی مر گئی، اس کی خالہ مر، اتنی خبریں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. بھائی وہ مرا ہے نا، میں تھوڑی. ابے تو بھی تو کسی کا پھپھا ہے، تو بھی تو کسی کی خالہ ہے، تو بھی تو کسی کا بھتیجا ہے، تو بھی تو کسی کا ابا ہے، تو بھی تو کسی کا دادا ہے، تو بھی تو کسی کا نانا ہے. جب تیرے ابا مر سکتے ہیں، تیرے نانا مر سکتے ہیں، تیری نانی مر سکتی ہیں، تیری دادی مر سکتی ہیں، تیری خالہ مر سکتی ہیں، تیری پھپھو مر سکتی ہیں، تو بھی تو کئی لوگوں کا یہ ہے. اوپر سے بولے گا موت برحق ہے، دل میں ہوگا میں نہیں مروں گا. اگر دل میں یہ ہوتا کہ میں مروں گا تو دنیا چھننے پہ روتا کیوں؟ پھر اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، ہائے 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 ہائے، جس سے ملو ہائے ہائے ہائے، ٹینشن لے کے بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ کو کوئی بتا دے کہ آپ تھوڑے دنوں میں مر جاؤ گے، پھر آپ کو پلاٹ کی ٹینشن ہوگی؟ بولو کہ یار میرا کوئی پلاٹ نہیں ہے، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میری کوئی گاڑی نہیں ہے، میری شادی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، ٹینشن ہوگی. بولتے کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ بھی آج کل بیان سن کے لوگوں کو ٹینشن ہے کہ ہو کیوں نہیں رہی. یہ تو چار کی ترغیب دے رہے ہیں، ہماری ایک نہیں ہو رہی. ٹینشن پھر میرے پاس آ جاتے ہیں. اب تو جو مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں میں وہیں روک کے بولتا ہوں شادی کے لیے تو نہیں آ رہا بھائی، وہیں سے یو ٹرن پکڑ لو، میں رشتے نہیں کراتا بھائی. کہہ رہے ہو تو ایک بھی نہیں ہو رہی ہماری. بھائی آپ کوشش کرو، ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں ہو تو ہو کے بھی وہیں قبر میں جاؤ گے، نہیں ہو کے بھی مرا کے سب کیا ہے.
فنش. یہ بھائی یہیں کے کھیل ہیں, جب ہیں تو پھر یہیں کے, تو پھر میں اتنی اہمیت سے بیان کیوں کرتا ہوں؟ اس کی اور وجوہات ہیں, وہ ابھی ٹاپک میں لے کے نہیں چلوں گا, اس کی وہ مذہب کا حصہ ہے اس لیے بیان کرتا ہوں میں. آخرت کی تیاری کے لیے اس ٹاپک پر بیان بھی ضروری, اس پر عمل بھی ضروری ہے, یہ اس وجہ سے کرتا ہوں. تو موت کی باتیں تو کبھی کبھار کر لیتے ہیں, ہاں جی موت تو برحق ہے, لیکن عمل سے ایسا لگتا ہے یہ مرنے کے لیے تیار, بولو نہیں, بالکل بھی نہیں ہے تیار. نہ مرد مرنے کے لیے تیار ہے اور نہ خواتین. دوسرا, کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جن سے ہم ایسی نظریں چرا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے سامنے گڑا ہو, کھڈا ہو, اور آپ بول رہے ہو کہ نہیں میں چلتا رہوں گا, کوئی گڑا نہیں ہے سامنے, گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, آپ اسی سپیڈ سے اسی طرف جا رہے ہو. اگلا کہہ رہا ہے بھائی یہ گٹر ہے, کھلا ہوا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے, لیکن پھر بھی آپ کی سپیڈ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. ایسے ہی لوگوں کو قرآن کہتا ہے سمم بکمن عمیون, اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں. قرآن جن کو اندھے بہرے اور گونگے کہہ رہے ہیں وہ سچی مچی کے اندھے بہرے گونگے تھوڑی تھے, ان کی تو نظریں 6x6 نظریں لے کے بیٹھے ہوئے تھے, کان سماعت بہت تیز تھی ان کی, سنتے بہت تھے, بولتے بہت تھے. ان کو قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ اندھے ہیں, بہرے ہیں اور گونگے ہیں, نہ حق بول سکتے ہیں, نہ حق سنتے ہیں اور نہ حق دیکھتے ہیں. یہ انہی کے بارے میں کہا ہے جو موت کو مانتے ہیں لیکن عمل سے لگ رہا ہے کہ یہ تیار نہیں ہے اس کے لیے. ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں, انسان کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ بھائی یہ مت سناؤ ہمیں. یتیم کا مال کھانا, قرآن کہہ رہے آگ کے انگارے ہیں. باپ مر گیا نا, یتیم بچہ ہے, قرآن کیا کہہ رہے, کیا کھا رہے ہو؟ آگ کے انگارے. لوگ کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ بولو نا. بہنوں کی وراثت, یتیموں کی وراثت نہیں دے رہے. دیکھو قرآن نے نا مالی معاملات پہ بہت وعیدیں بیان کی ہیں. میں نے دیکھا ہے لوگ نماز روزے میں کسی حد تک آ جاتے ہیں, پیسوں میں, کیونکہ آخرت کو بھول گئے. نماز سے دنیا نہیں جاتی نا بھائی, نماز پڑھنے سے دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا, تھوڑا ٹائم نکال کے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. پیسوں کے معاملات میں آپ کی دکان بند ہوتی ہے, نماز میں تو 10 منٹ کے لیے دکان بند کرنی پڑے گی نا, کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہے. لیکن جب آپ پیسوں کے معاملے میں کلیئر ہو کے چلو گے تو لاکھوں کروڑوں روپے سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں آپ کو. یہاں آ کے لوگ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں. پیسوں میں جو آدمی ایک نمبر ہوگا, اس سے پتا چلے گا کہ یہ دنیا کو واقعی کیا سمجھتا ہے. بولو نا یار زور سے. یہ مسافر خانہ سمجھتے ہیں, عبادت سے نہیں پتا چلتا. ہم نے بڑے بڑے دنیا کی محبت کے مریض, بڑے بڑے کرپٹ لوگ دیکھے رمضان کے پورے روزے رکھتے ہوئے. ہم نے بڑے بڑے 2 نمبر 5 نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھے, حج کرتے ہوئے دیکھے ہیں. انسان کی دینداری کا اور اس بات کا کہ یہ آخرت پر یقین رکھتا ہے, سب سے پہلے پتا چلتا ہے کہ مالی معاملات میں کیسا ہے. پیسہ دینا کسی کو بہت مشکل کام ہے, اپنا نقصان کر کے. میرے پاس صبح شام کیس آتے ہیں, وہ 1 کروڑ کھا گیا, وہ اس کے 2 کروڑ کھا گیا. جو کھایا ہوتا ہے میں اس سے بولتا ہوں دو, اس کو کہہ رہے کہاں سے دوں, گھر بیچ کے دو. بھائی میں کیا روڈ پہ آ جاؤں؟ میں نے کہا جن کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے کیا روڈ پہ سو رہے ہیں وہ سارے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی, کرائے پہ رہو نا. نہیں جی میں کیسے گھر بیچوں, میں نے فلاں کا 2 کروڑ دینا ہے, 3 کروڑ دینا ہے, میں گھر کیوں بیچوں؟ پورے حرام خوری کے مزے اڑائے گا ہے بھائی. گھر بھی اپنا رہے, گاڑی بھی نہ بکے, سب کچھ ہو, اور پھر اضافی کوئی تکا لگ گیا تو فلاں کا قرضہ ادا کر دوں گا میں کیونکہ میرے بزنس میں لاس ہوا ہے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے, یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں, بزنس میں لاس ہوا, میں کہاں سے تو دے گا. آج کل میرے زبان پہ باپ کا لفظ چڑھا دیا بندے نے, تیرا باپ بھی دے گا. ٹھیک ہے نا, مکان بیچ دے قرضہ فلاں کا. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرے تو بھائی چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے بچے بھی ہوتے ہیں. یہ تو ہمیشہ سے ہو رہے, بچے کبھی چھوٹے ہوں گے, کبھی بڑے ہوں گے, کبھی منجلے ہوں گے, کبھی نہیں بھی ہوں گے, کبھی ہوں گے. یہ تو دنیا کا حصہ ہے. تو کیا آسمان سے نیا نازل ہوا ہے کیا تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ بچے تو پہلے چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں, بڑے بڑے تو اچانک پیدا نہیں ہو جاتے. فضول قسم کی باتیں. مکان بیچو, فلاں کا قرضہ دو, نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. بہن وراثت مانگ رہی ہے, بیچ اس مکان کو جس پہ تو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے 1000 گز کے بنگلے پر, بیچ کے اس کا حصہ دے. اب دے تو تڑاک پہ آ گیا ہوں میں. یہ تمیز سے سمجھانے والی باتیں ہیں ہی نہیں. داڑھی اتنی لمبی رکھی ہوئی ہے, عمرے ہو رہے ہیں, تمہارا حج ہو رہا ہے, تو نے بہن کی وراثت کہہ رہے ہیں. جب مکان بکے گا, مکان تو 25 سال کے بعد جا کے بکے گا, اس وقت تو بہن بڈھی ہو کے مر چکی ہوگی, اس کو کیا فائدہ ہوگا اس مکان سے؟ نہیں جی ابا کا مکان ہے, بیچ دیا تو ہم کہاں جائیں گے. کیا جن لوگوں نے کیا کرائے پہ, میں ابھی تک اللہ کا شکر ہے کرائے پہ رہتا ہوں, ابھی تک میرا ذاتی گھر. ہم جب 14 بچوں کے ساتھ کرائے پہ رہ سکتے ہیں تو 2 بچوں کے ساتھ وہ بھی اتنے سے, اس میں تو دراز میں آ جائیں گے. اس کے لیے تو گھر کی بھی ضرورت نہیں ہے, ایک الماری خریدو اس میں رکھو اس کو. گھر تو ہے ہی نہیں آج کل. گھر تو وہ ہوتا ہے جس میں افراد ہوں.
نہیں یار میرا خیال ہے بات ایسے ہی ٹھیک ہے جیسے چل رہے ہیں بھائی, گھر تھوڑی ہے یہ جو ایک آدمی کو گھر ہے اس کے لیے اتنا ٹینشن ہے یار. 2 بچوں کے لیے کیا ٹینشن ہے, 2 بچوں کے لیے کیا ٹینشن, ایک بیوی ہے 2 بچے ہیں, اس کے لیے تو اب کرائے کی بھی ضرورت نہیں ہے بھائی. تو پیسہ دو, کیا کرو, یہ ہے نا میرا مکان بک جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کا مکان بک جائے گا. یہ مکان اصل نہیں ہے, آپ کا مکان اصل میں وہ قبر ہے جہاں بھی راحت اندھوری نے شعر کہا تھا نا, 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے, اے موت تو نے, کیا شعر ہے یار, اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا, 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے, اے موت تو نے مجھ کو زمیندار. زمیندار جب بنتا ہے جب قبر میں جاتا ہے, یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا. لیکن کراچی کے قبرستانوں میں وہ بھی نہیں ملتی, آپ وہاں سے نکالتے ہیں 1 سال کے بعد. گورگن کہتا ہے تھوڑا سائڈ پکڑ دوسرا مردہ ڈال رہے ہیں آپ. آدمی کہتا ہے یار یہاں تو آرام سے سونے دو. کراچی میں قبرستان بھر چکے ہیں, ایک قبر میں 10-10 مردے دفنائے جا رہے ہیں. تو وہ 2 گز کا پلاٹ بھی 10-10 مردے اس میں شریک ہوتے ہیں. ابھی ایک صاحب آئے کہ وہ ہماری والدہ کا انتقال ہوا تھا, اسی قبر میں والد کو ہم دفنا رہے ہیں, جگہ نہیں مل رہی. میں نے کہا اپنی ذمہ داری پہ دفناؤ بھائی. اب مجھے نہیں پتا آپ کے ابا اماں کے تعلقات کیسے تھے, ہاں ایسا نہ ہو کہ ہاں سوری ابا کا انتقال ہوا تو اسی میں اماں کو دفنا رہے ہیں. میں نے کہا ایسا نہ ہو قیامت کے دن ابا بولے یار یہاں تو مجھے تھوڑا سا انجوائے کرنے دیتے, لیکن اگر اچھے تعلقات ہیں پھر تو ٹھیک ہے. تو میں نے کہا دفنا سکتے ہیں, اتنا عرصہ اگر گزر گیا, لیکن باقی آپ کے ابا اماں کے تعلقات کیسے تھے یا ابا جانے بولو آپ جانے. احتیاط اسی میں ہے کہ فاصلہ رکھا جائے. تو خیر پیسوں کے معاملے میں انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ دل سے دنیا کی محبت اس کے دل میں ہے یا پیسوں میں دل بڑا کرو, دینا سیکھو, لے لو یار لے لو, مسافر خانہ ہے مریں گے. اور اللہ کا نظام ایسا ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے پیسہ لٹاتا ہے, دولت آتی بھی اسی کے پاس ہے. رزق جو ہے نا ایسے آتا ہے سینگ مار کے گھستا ہے, جیسے بیل نا آوارہ بیل جیسے ٹکرے مار مار کے گھستا ہے نا لوگوں کے گھروں میں, ایسے رزق گھستا ہے. لیکن اللہ پہلے آزماتے ہیں کہ تو مجھ پہ اعتماد کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا. دینا سیکھو, کسی کا حق اپنی جیب میں مت رکھو. اور دیکھو مالی معاملات میں اللہ نے ایک اور حکم دیا ہے بہت اہم. اچھا لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں فلاں کو ضرور, میں اپنا 2 کروڑ کا مکان بیچوں گا تو فلاں کو ضرورت کیا ہے, وہ تو اتنا کھاتا پیتا آدمی ہے. او بھائی جان جب کسی کا پیسہ آپ کے ذمے ہوتا ہے تو آپ نے دینا ہے اس کو, وہ چاہے زرداری کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے نا. اس کو ضرورت ہے یہ نہیں ہے شریعت میں, آپ نے دینا ہے, وراثت دینی ہے. ایک بھائی کروڑ پتی, ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, کہ وہ بہن وراثت مانگ رہی تھی, اس کو بھائیوں نے کوٹا. مجھے نہیں پتا وہ صحیح ہے, فیک بھی ہوتی ہیں چیزیں, یا بعض دفعہ کیس کچھ اور ہوتا ہے بنا کچھ اور دیا جاتا ہے, لیکن بعض دفعہ ایسا حقیقت میں ہوتا بھی ہے. بہت سے علاقوں میں بہن وراثت نہیں مانگ سکتی, اسے پتا ہے میرے نمازی پرہیزگار بھائیوں کو غصہ بولو آ جائے, دل بڑا رکھو, دو بغیر مانگے دو. روڈ پہ آ جاؤ, خدا کی قسم کسی کو حق دے کے انسان غریب ہو جائے اس میں سکون زیادہ ہے. آدمی کا یار ایک پیسہ کسی کا میرے ذمے نہیں ہے, اللہ کھلائے گا, اس کا اپنا مزہ ہے. اور پھر اللہ ایسا کھلاتا ہے چھپڑ پھاڑ کے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, پہلے زمانے میں تو دینی مدارس کے پاس وسائل بہت کم ہوتے تھے, تو ہم کتابوں میں ایک واقعہ پڑھتے تھے. ایک بہت بڑے بزرگ, نام ذہن میں نہیں ہے ان کا, انہوں نے کیسے غربت میں پڑھا, طالب علم تھے, پڑھتے تھے, تو گھر میں جب کھانے کے لیے آتے تو ماں کہتی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, کھانا نہیں ہے. یہ اشارہ تھا کہ آج نہیں ہے. اللہ کے مہمان کا مطلب کچھ بھی نہیں ملے گا آج, اللہ ہی کھلائے گا, روحانی طور پر کھلائے. بچے بھی بڑے نیک ہوتے تھے, چلے جاتے. ایک دن اسی طرح گئے ہیں, اماں کچھ کھانے کو ہے, انہوں نے کہا ہاں ہے, رونے لگے. اس نے کہا اماں جب تو یہ کہتی تھی نا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, اس میں زیادہ مزہ تھا. اس بھوک کو کس کے لیے برداشت کیا جا رہا ہے, اللہ کے لیے, اس کا اپنا مزہ ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی, جو امام بخاری کے استاذ ہیں, وہ کہتے ہیں ایک آدمی شادی شدہ بچوں والا جب وہ غربت سے پریشان ہوتا ہے, اپنے بیوی بچوں کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے پاس وسائل نہیں ہیں, اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے, اللہ کو اس شخص سے محبت اس عبادت گزار سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے جو ہر وقت مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے. سمجھتے نہیں ہو, ایک آدمی جو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کر رہا ہے, اور ایک وہ جو اللہ کی مخلوق میں لگا ہوا ہے اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ ان کی خاطر مجھے روزی دے. جس کی آل اولاد ہو وہ تو پریشانی میں پھرتا ہے نا, کنواروں کو کیا ہے, ان کو تو گٹکے کے پیسے چاہیے بس. جو بال بچے والے لوگ ہیں ان کو ٹینشن ہوتی ہے نا, ان کو کھلانا ہے پلانا ہے. تو امام احمد کہتے ہیں شادی شدہ بال بچوں والے آدمی کو جو رزق کی ٹینشن اللہ کی طرف سے ملتی ہے,
اس ٹینشن سے جو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں وہ عبادت گزار کے درجات عبادت سے ایسے بلند نہیں ہوتے. ایک تہجد گزار اور دن میں روزے رکھنے والے کو وہ مقام نہیں ملتا. تو اللہ پہ اعتماد, اللہ پہ توکل, اللہ کے لیے ٹینشن اٹھانا یہ بہت بڑی عبادت ہے. یہ عبادت کیوں ہے کہ اس ٹینشن میں بھی اس کے قدم حرام کی طرف نہیں جا. نہ یہ نسل روک رہا ہے, نسل روکنا بھی جائز نہیں ہے غربت کے خوف سے کہ کھلاؤں گا کہاں سے. اس میں اللہ پہ توکل واجب ہے کہ جس اللہ نے مجھے کھلایا ان کو بھی کھلائے گا, کسی کو کم دے گا کسی کو زیادہ دے گا, کوئی بات نہیں, اللہ کا نظام ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ, جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. جس کے کشادہ کر دیا شکر ادا کرے, تنگ کر دیا صبر کرے. بھائی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس بیس پہ نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو کہ پیسے نہیں ہیں تو بچے کیسے پالوں گا میں. لبرل لوگوں کے اصول کچھ اور ہے زندگی گزارنے کے, اسلام کے اصول کچھ اور ہے. اور ایک دفعہ اسلام کے اصولوں پہ آ جاؤ, نقد فائدہ ملے گا, دل کا سکون, اطمینان, غربت میں بھی سکون, شکر کی توفیق ملے گی. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے انتہائی غربت میں ان کے چہروں پہ ایسے خوشی جیسے ارب پتی ہوں. یہ وہ کہتے ہیں اللہ نے تو ہمیں ہماری ضرورتوں سے کروڑہ گنا زیادہ دے دیا. کہتے ہیں ہمیں تو ضرورت ہے 2 وقت کی روٹی کی لیکن اللہ 3 ٹائم کھلاتا ہے. ہمیں تو ضرورت ہے بس ایک چھپڑا مل جائے سر چھپانے کو لیکن اللہ نے پورا گھر. وہ یہی سوچ سوچ کے خوش ہوتے رہتے ہیں. اور ہمارے یہاں کیا ٹینشن چل رہی ہے یار, 20-50 سال کا ہو گیا اب تک اپنا گھر نہیں بنا سکا میں, اب کیا کرے گا بنا کے. بھائی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا نکل لے, پتلی گلی آنے والی ہے, پتلی گلی آنے والی ہے جس سے فرشتے چوہے نکالیں گے. نکل 50 سال کے بعد کیا بنانا ہے یار. ہاں بچوں کے لیے آدمی کوئی پراپرٹی لے لیتا ہے, مر گیا, اگر اللہ نے بہت وسائل دیے ہیں چلو حدیث میں آتا ہے کہ ان کو ایسے لاوارث مت چھوڑ کر. اگر اللہ نے وسائل دیے نہیں دیے تو بولو یار ہم بھی تو کسی کے بچے تھے, جب ہم پل گئے تو یہ بھی پل جائیں گے. ٹینشن تو لینی نہیں ہے نا بھائی. ٹینشن لینا اس کی علامت ہے دل میں دنیا کی محبت ہے. اس دنیا سے چپکے ہوئے ہو ایلفی کی طرح, چھوڑنے کے لیے جو چھوڑے گی یہ بتا دوں, اور دنیا چھوڑتی بھی ہے اور آپ کی مرضی سے بتا کے نہیں چھوڑتی. بھائی یہ بڑا مسئلہ ہے دنیا کے ساتھ. چلو کوئی محبوبہ آپ کو چھوڑ کے جائے, بتا کے جائے بھائی میری فلاں سے سیٹنگ ہو گئی ہے میں جا رہی ہوں, تو آدمی کو تسلی ہوتی ہے یار اب کیا کرو یار, اب ہو گئی سیٹنگ کیا کرو. ایک ہوتا ہے ٹائم دیا تھا قائد اعظم کے مزار پہ آنے کا ہے, آپ امید میں پہنچے کہ یہاں ملاقات ہوگی لیکن اطلاع آئی کہ کسی اور کو کہیں اور ٹائم دے چکے. یہ دھچکا برداشت کر دے گا انسان. دنیا کا بھی یہی اصول ہے, لاکنھا خلۃ قد سیق من دمھا فجع وبلع واخلاف وتبدیل. آپ کو دنیا ٹائم دے گی, کیا مطلب آپ کو بتائے گی کہ تمہاری صحت اس قابل ہے کہ میں ابھی تمہیں چھوڑ کے جانے والی نہیں ہوں, نہ تمہیں شوگر ہے, نہ تمہارے گردوں کا مسئلہ, نہ تمہارا کوئی مسئلہ, پیسہ دولت سب, ابھی میں نہیں جا رہی. لیکن ادھر پورا پتلی گلی اس نے تیار کر کے رکھی, اس کو ٹرک کے نیچے لا کے مارو, اس کمبخت کو کوئی بیماری نہیں ہے, اس کو ٹرک کے نیچے لا کے مارو. یہ ایسے نہیں مرے گا, نہ اس کو نہ شوگر ہے نہ گردوں کا مسئلہ ہے, اس کا ٹرک بنتا ہے. کیا بنتا ہے, اس کی ہڈیاں بھی مضبوط ہے, کار ایکسیڈنٹ میں بھی نہیں جائے گا یہ. تو یہ وہی ہے کہ سیٹنگ آپ سے دکھایا جا رہا ہے لیکن ہو فرشتوں سے سیٹنگ رہی ہے, ملک الموت سے, اس کو لے کے جاؤ یہاں سے. جتنے لوگ مرے ہیں نا ان میں 99% وہ تھے جن کا پہلے سے مرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا. ابھی ایک دوست ہمارے آئے, ان کا 36 سال کا جوان بھائی, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, 2 دن ٹائیفائڈ ہوئے اور انتقال ہو گیا. نہ اس سے پہلے کوئی بیماری, اتنی موتیں ہو رہی ہیں, اور کورونا بھی کہہ رہے ہیں نئی شکلوں میں آ رہا ہے, جو انڈیا میں تباہی مچائی تھی وہی, تو اس پہ تھوڑا سا احتیاط بھی کرنی چاہیے. وہی بات ہے بھائی, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو اللہ اور جو فرشتے ہیں نا, موت کا فرشتہ, وہ بھی ہم سے کہتا ہے بیٹا تو جتنے بھی جم کر لینا, جا کے ویڈیو, سوئمنگ, جم, گھوڑا سواری, شادیاں وادیاں, کب تک چھپے گا پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملے گا لنڈا بازار میں. طارق روڈ جیسی پینٹیں مل رہی ہوتی ہیں آدھے سے بھی کم ریٹ پر, تو بہت سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں, اس پینٹ کو پہن کے کہتے ہیں کہ ہم نے کہاں سے خریدی ہے, طارق روڈ سے خریدی. لنڈا بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر آدمی جاتا ہے, پکڑا جا سکتا ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی جتنا موت سے بھاگو گے, جتنی صحتیں بناؤ گے, جتنا کوشش کرو گے زندہ رہنے کی, مرے گا. اور کیسے مرے گا کوئی پتہ نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے ہمارے ایک جاننے والے کھانا کھایا ادھر ہی گر گئے, کوئی ہارٹ کا پہلے پرابلم نہیں. اتنی موتیں تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لی ہیں, لیکن افسوس اس پر ہے کہ ہمیں پھر بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی. تو یہ وہی ہے, جب تک ہوتا نہیں ہے نا انسان, گزرتا نہیں, اس وقت تک یقین نہیں آتا. عقل مند وہ ہے جو اللہ کی خبروں پہ یقین کر کے پہلے سے تیاری کرے, ہر وقت تیاری کرے. اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں ہر وقت یہ تصور رکھو ابھی مر گیا تو کیا ہوگا. کیا ساری میں نے وصیتیں کی ہوئی ہیں, سارے میں نے معاملات کلیئر کیے ہوئے, نہیں کیے ہوئے, اس کا مطلب یہ اس خوش فہمی میں مبتلا میں ابھی نہیں مروں گا.
تو جب مرے گا نا تو اس وقت بھی یہی خوش فہمی ہوگی کہ ابھی میں مروں گا نہیں. اچانک مرتے ہیں لوگ, اور جو تیار نہیں ہے وہ کینسر میں بھی ان کو یقین نہیں ہوتا کہ میں مروں. اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اگر تسلی سے استنجا کر کے وضو کریں اور پھر محسوس ہو کہ پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے تو پھر استنجا کرنا ضروری ہے یا صرف وضو کر لے؟ اور اگر اس وقت نہ ہو اور نماز کے دوران محسوس ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو یہ مسئلہ بہت اہم ہے, لوگ بہت پوچھتے ہیں, پہلے بھی ریکارڈ کرا چکا ہوں. جب پیشاب کرتے ہیں تو ایک دفعہ تسلی کر لیں کہ قطرہ آنا بند ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, فوراً اٹھ کے نہ آئے. کیونکہ جب پیشاب کرتا ہے نا انسان, تھوڑا سا کچھ نہ کچھ قطرات تری کچھ نہ کچھ آتی رہتی ہے, تو آپ تسلی سے بیٹھے رہیں. صحیح ہے نا؟ اب یہ نہیں کہ بیٹھے ہی, وہمی آدمی تو قیامت تک بیٹھا رہے گا, تو یہ وہمی ہوگی نہیں, نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں. تو تھوڑی دیر ہر انسان کو کچھ نہ کچھ تراوٹ آتی رہتی. تو جب تسلی ہو گئی کہ بھئی اب قطرہ آنا بند ہو گیا ہے, پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. نکلنے کے بعد اب محسوس پہ توجہ, کیونکہ آپ جتنا محسوس کریں گے اتنا زیادہ محسوس ہوگا. قیامت تک ہوتا رہے گا. مر جائیں گے, جب آپ کو غسل دیا جا رہا ہوگا آپ اٹھ کے سامنے والے کو تھپڑ ماریں گے, بولیں گے مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے, تو نے مجھے ابھی غسل کیوں دیا, پہلے استنجا تو کرا دیتا صحیح طریقے سے. حقیقت بتا رہا ہوں میں. اب یہ وہمیوں کے فون سن کے پاگل ہو جاتا ہے انسان. تو ایک دفعہ تسلی ہو گئی, اب آپ آرام سے باہر آئیں, وضو کریں, نماز پڑھیں, اس کی طرف توجہ دے ہی نہیں کہ قطرہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا. ہاں صرف محسوس نہیں, یقین ہو گیا کہ قطرہ نکل گیا ہے. اتنا یقین ہو گیا کہ آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں اللہ کی قسم پیشاب کا قطرہ اب نکل چکا ہے, تو آپ کا وضو ٹوٹے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن وہمی کی سمجھ میں ابھی بھی نہیں آ رہی, کیونکہ وہمی کہے گا کہ وہمی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, پتہ نہیں یار میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا, مجھے جو یقین قطرہ تو نکلا ہے, یہ تو محسوس ہوا ہے. اب اتنا کہ مفتی صاحب نے کہا تھا قسم اٹھا سکتا ہوں, پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا, یہ وہم ہو رہا ہے مجھے. تو جب وہم ہو رہا ہے اس کی علامت ہے آپ نہیں اٹھا سکتے قسم, آپ کو یقین نہیں ہے. دیکھو ابھی رات ہو رہی ہے, قسم اٹھا سکتے ہیں نا؟ کوئی بھی وہمی ہوگا قسم اٹھا کے بولے گا بھائی رات ہو رہی ہے. اب وہ بھی اس پہ بھی قسم نہ اٹھا سکے, پھر وہ اس کو تو پھر فوراً کسی نفسیاتی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرائے نا. تو جو آپ کو وہم ہو رہا ہے پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں, تو اس کی علامت ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے, تبھی تو آپ کنفیوز ہیں کہ اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا. جو 100% جس چیز کا یقین ہوتا ہے فوراً انسان قسم اٹھا لیتا ہے. تو اگر کنفیوز ہے کہ پتہ نہیں اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا, تو اس کا مطلب ہے آپ قسم نہیں اٹھا سکتے. حدیث کے مطابق آپ کا وضو باقی ہے. اب آپ جا کے بلا وجہ شلواریں چیک کر کے اپنا ٹائم ضائع کرتے رہو اور وسوسے میں آتے رہو, تو وہی بات ہے کہ یہ آپ کی اپنی ٹینشن ہے, یہ ٹینشن شریعت نے آپ کو نہیں دی ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک دفعہ جب یقین ہو گیا کہ قطرے آنا بند ہو گئے ہیں, تو اب جب تک 100% یقین نہیں ہوگا قطرے نکلنے کا, اس وقت تک آپ کا وضو برقرار رہے گا. اب وہمی ایک اور مسئلے کا شکار ہوتا ہے. وہمی کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے یقین نہیں ہے کہ قطرہ نکلا ہے, لیکن پاسبل تو ہے کہ نکل گیا ہوں. سمجھ رہے یہ وہمیوں کو, اگر بالفرض نکل گیا ہوا تو وضو تو ٹوٹ گیا, پھر نماز تو نہیں ہوئی. اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی جب شریعت نے کہہ دیا کہ جب تک 100% یقین نہیں ہے تو وضو باقی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بالفرض اگر نکل بھی گیا ہو تو بھی وضو باقی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ جب ایک دفعہ پیشاب کر لیا اور آپ کو اب یقین ہو گیا کہ اب قطرات نہیں آ رہے, آپ استنجا کر کے باہر آ گئے, اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اب وضو قطرہ نکلنے سے یا نہ نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا. اب جب تک نکلنے کا یقین نہیں ہوگا نہیں ٹوٹے گا, جب نکلنے کا یقین ہوگا تو ٹوٹے گا. اب قطرہ نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے, اب قطرہ نکلنے کا یقین ہونے سے ٹوٹے گا وضو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن وہمیوں کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آئے گا. وہ پتہ ہے ایک اور حملہ کرے گا شیطان. شیطان یہ کہے گا کہ دیکھو بھائی اصل میں جو حکم تھا نا وہ تو قطرہ نکلنے سے, پہلی دفعہ تو جب پیشاب کیا تو قطرہ نکلا تو وضو ٹوٹا نا. کیا خیال ہے؟ یہ تو شریعت نے ہم کو آسانی میں ڈالنے کے لیے, ایک وہمیوں کو وہم سے اور ٹینشن سے بچانے کے لیے شریعت نے کہہ دیا کہ یقین ہو قطرہ نکلنے کا تو وضو ٹوٹے گا, یقین نہیں ہے تو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اوریجنل مسئلہ تو یہی ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, چاہے ایک قطرہ ہو چاہے 10 قطرے ہوں. تبھی تو جب پہلی دفعہ پیشاب کیا تھا میں نے بیٹھ کے تو وضو پورا ٹوٹا تھا میرا. تو اس کا مطلب ہے کہ اصل تو وہی ہے. تو یاد رکھو وہ جو اصل ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے وہ بھی شریعت کے بتانے سے ٹوٹتا ہے نا, یہ کسی انگریز نے ریسرچ کر کے بتایا تھا لیبارٹری میں. تو جو شریعت نے آپ کو یہ بتایا کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, اسی شریعت نے یہ بتایا کہ یہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب آپ کو نکلنے کا 100% یقین ہو. اگر یقین نہیں ہے تو 100 دفعہ نکلتا رہے نہیں ٹوٹتا. یہ کوئی میڈیکل سائنس کی رپورٹ تھوڑی ہے کہ پیشاب نکلنے سے